ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ تعزیتی اجتماع آج سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین کے دن کا تعین نہیں کیا گیا۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ امریکی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ ڈپلومیٹک ایریا کو گھیرے میں لے کر ریسکیو کا عمل جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ سفارت خانے کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں امریکی CIA کے اسٹیشن پر ایرانی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 4 کی 16ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی حکومت کی جانب سے انخلا کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ امریکہ کا مقصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں میڈیا ٹاک، کہا امریکی فوجیوں اور شہریوں کی سیکورٹی ترجیح ہے۔ فضائی حدود کا بند ہونا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ مشرق وسطی میں امریکیوں کو سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9,000 امریکی خطے سے نکل چکے ہیں۔ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جرمن چانسلر سے ملاقات میں دعویٰ، کہا ایران میں بہت سے لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دیں گے۔ حملوں کی نئی لہر شروع ہونے والی ہے۔ ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈیموکریٹس لوزرز ہیں۔ برطانیہ سے خوش نہیں۔ اسپین سے تمام تجارت ختم کر رہے ہیں۔ جنگ ختم ہونے پر تیل سستا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ خلیج سے بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم، کہتے ہیں ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کی انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ تیسرے عالمی جنگ کے خدشات۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران نے طویل جنگ کی تیاریاں کر لیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں 1700 سے زائد اہداف پر حملے۔ تہران میں 100 طیاروں کے ذریعے لیڈرشپ کمپلیکس پر حملہ۔ صدارتی آفس، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی عمارت اور عسکری ٹریننگ سینٹر پر حملے کا اسرائیلی دعویٰ۔ کرمان، اصفہان اور شیراز سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ سیاسی اور عسکری عہدیداروں سمیت 14 کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیل اصفہان میں میزائل پروگرام سے منسلک درجنوں اہداف پر حملے۔ بیلسٹک میزائل سسٹم سے منسلک متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے کے مقامات بھی شامل۔ تہران کے ضلع فرمانیہ میں بھی بمباری۔ تہران میں ساؤتھ کرگر اسٹریٹ میں واقع خواجہ عمارت بھی تباہ کر دی گئی۔ ایرانی شہر مناب میں اسکول پر حملے میں شہید طالبات کی نماز جنازہ بھی ادا۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ گرلز اسکول پر حملے میں 165 طالبات سمیت 220 افراد شہید ہوئے تھے۔ طویل جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ دانش مندی نہیں کہ ہم ابتدائی میں اپنے مؤثر ہتھیار استعمال کریں۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی کا بیان، کہا دشمن کا اسلحہ ذخیرہ محدود ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ دشمن کو غلط فہمی تھی۔ ایرانی عسکری قوت رہبر کی قیادت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ایران نے حملے کے پہلے روز شدید مزاحمت کر کے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ تہران کے امریکہ اور اسرائیلی اڈوں پر سینکڑوں میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے کا کمانڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے سعودی عرب اور کویت میں سفارت خانے بند کر دیے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے اضافی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ بغداد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔
فورسز کی حزب کے مراکز پر بمباری تابڑتوڑ فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج لبنان میں داخل. حملوں میں 52 افراد جاں بحق، 150 سے زائد زخمی، ہزاروں شہریوں کی نقل مکانی، 11,000 افراد شام کی سرحد عبور کرنے پر مجبور. حزب اللہ کا اسرائیلی ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ. لبنانی صدر کا حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ. امریکہ نے بیروت میں سفارت خانہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا. لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت. قطر ایران کے خلاف جنگ کا حصے دار نہیں ہے. قطری وزارت خارجہ کا اعلان. دوحہ کی طرف بڑھنے والے ایرانی جہاز کو مار گرانے کا دعویٰ. ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر کو نشانہ بنایا. خلیجی ملکوں پر دباؤ بڑھانے سے مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے. فضائی حدود کی بندش سے 8,000 افراد قطر میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران میں نئی قیادت کی تشکیل جنگ کے خاتمے کا موقع دے سکتی ہے. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ایران کی خلیجی ریاستوں پر حملے غلط ہیں. یہ ایران کی ناقابل یقین حد تک غلط حکمت عملی ہے. ہمیں خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے. برطانوی طیارے نے اردن کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرون مار گرایا. برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کارروائی دفاعی آپریشن کا حصہ تھی. برطانوی اڈوں کے دفاع کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں. دوسری طرف فرانس کے قبرص میں ہونے والے ڈرون حملے کی مذمت. فرانسیسی صدر کہتے ہیں قبرص کے دفاع کے لیے بحری بیڑا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. ایران میں جاری تنازع پورے خطے میں پھیل رہا ہے. مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ آور. آیت اللہ خامنئی کا قتل قابل مذمت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال. کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے سے ایران کو آگاہ کیا. ایران سے سعودی عرب سے حملہ نہ ہونے کی یقین دہانی بھی مانگی تھی. ہم نے سعودی عرب سے ایران کو یقین دہانی دلائی جبکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار تھے. تہران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. مسئلہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوشش کی. اب بھی مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. خلیجی ممالک پر ایرانی حملے نہ ہوتے تو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ مواقف دیتے. ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو غلط رنگ دینا مناسب نہیں. ہماری کاوشوں سے ایرانی قیادت واقف ہے. ہمارے مواقف کی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سفارتکاری کے دعوے داروں نے فوجی راستہ اختیار کیا. دشمن ہمیشہ کے لیے رسوا ہوں گے. عرب ممالک موجودہ صورتحال پر سنجیدگی سے غور کریں. ایران اس وقت برائی کے خلاف کھڑی واحد طاقت ہے. ایران کے خلاف فوجی کارروائی فوری روکی جائے. چین کا اسرائیل سے مطالبہ. چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں وزرائے خارجہ کا مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت. چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ایران پر حملوں کی مخالفت اور تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں. تنازع کو مزید پھیلنے اور بے قابو ہونے سے روکنا ہوگا. چین نے پرامن جوہری توانائی کا حصول ایرانی حق قرار دے دیا. شہریوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار. چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تمام فریقین جنگی کارروائیاں روکیں. ایرانی جوہری مسئلہ سیاسی اور سفارتی حل کی طرف جانا چاہیے.